हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इंचार्ज चौकी लखो की तरफ से शहरी को जंजीरों में जकड़ने का मामला। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का नोटिस। एएसपी ऑपरेशंस काहना आगा फसीह और रहमान तब्दील। सेंट्रल पुलिस ऑफिस क्लोज कर दिया गया, जबकि आईजी पंजाब के हुक्म पर एसएचओ काहना असद अब्बास को मुअत्तल कर दिया गया। चौकी इंचार्ज अदनान विर्क मुहर्रर मोहम्मद अजहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। आईजी पंजाब का कहना था कि शहरियों के साथ बदसलूकी अख्तियारात से तजावुज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानने के मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है कि काना पुलिस स्टेशन का जो चौकी इंचार्ज था उसकी जानिब से वही रवायती किस्म का जो है शहरियों के साथ सलूक किया गया कि थाना कल्चर की तब्दीली ना होने का शदीद तासुर जो है उसके एक अमल से सामने आया। उस पर आईजी पंजाब ने सख्त नोटिस दिया और ना सिर्फ उस चौकी इंचार्ज के खिलाफ और मुहर्रर चौकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, बल्कि एएसपी ऑपरेशन काना आगा फसीह और रहमान को भी तब्दील करके सेंट्रल पुलिस ऑफिस क्लोज कर दिया गया। ये आईजी पंजाब की जानिब से अहकामात जारी हुए और आईजी पंजाब अब्दुल करीम के हुक्म पर एसएचओ काना असद अब्बास को मुअत्तल करके जो है वो क्लोज लाइन कर दिया गया लाहौर पुलिस लाइन में। आईजी पंजाब के हुक्म पर चौकी इंचार्ज लखो की अदनान विरक और मुहर्रर मोहम्मद अजहर के खिलाफ उसी पुलिस स्टेशन थाना काना में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई और इस पर आईजी पंजाब ने जो आईजी पंजाब तैनात हुए हैं उनकी जानिब से बयान सामने आया कि शहरियों के साथ बदसलूकी इख्तियारात से तजावुज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस पर जीरो टॉलरेंस है। इससे पहले भी आईजी पंजाब ने एक एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उनको मुअत्तल कर दिया था इख्तियारात से तजावुज़ करने के इल्जाम में और उसकी इंक्वायरी की गई थी जिसपे ये तमाम फैसला सामने आया। अब काना पुलिस स्टेशन की जो चौकी है उसके इंचार्ज चौकी के खिलाफ और मुहर्रर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है बल्कि वहां के सर्कल ऑफिसर एएसपी को जो है वो क्लोज कर दिया गया और इसका भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और एसएचओ काना असद अब्बास को मुअत्तल करके पुलिस लाइन भिजवा दिया गया है। उसके भी अहकामात एफआईआर और जो है एएसपी को क्लोज किया गया है उसका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आईजी पंजाब ने इस मामले का सख्त नोटिस लिया है। बताया जाता है, हमारे जराए इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो चौकी इंचार्ज अदनान विरक है उसके खिलाफ पहले भी महकमाना डिपार्टमेंटल इंक्वायरियां बहुत सारी हुई और उसके खिलाफ एक्शन हुए, लेकिन इसके बावजूद डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने उनकी तैनाती की और चंद रोज बाद कुछ अर्से बाद ही ये मामला सामने आया जो पंजाब पुलिस और बिलखुसूस लाहौर पुलिस की बदनामी का बाइस बना के वहां पर एक शख्स को पैरों में हथकड़ियां और रंगनी लगाकर एक चारपाई के साथ बांधा हुआ था जो पुलिस के एसओपी की खिलाफ वर्जी है। इससे पहले डीआईजी ऑपरेशन ने भी नोटिस दिया था, उनका भी मौक़िफ़ सामने आया था, एसएचओ को सिर्फ शोकाज किया गया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया था। लेकिन आईजी के नोटिस में जब ये तमाम मामला आए तो उन्होंने फौरी तौर पर एएसपी को भी क्लोज कर दिया, एसएचओ को मुअत्तल कर दिया और बाकी चौकी इंचार्ज और उसके मुहर्रर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एफआईआर जो है वो भी उसका भी इंदराज कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के पुलिस अफसरान या एहलकार जो पहले भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बदनामी का बाइस बनते हैं, उनकी तैनाती किन मजबूरियों की वजह से किन सिफारिशात पर की जाती है और खास तौर पे वज़ीर आला पंजाब के अहकामात है कि शहरियों के साथ बदसलूकी और खासकर खवातीन और ऐसे लोगों के साथ कोई पुलिस का नारवा सलूक जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आईजी पंजाब ने उस पर अमल दरामद करते हुए ये एक्शन किया है। जी मुजाहिद, ये सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आईजी पंजाब की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन बारहा हमने देखा, बारहा ये सलूक भी देखे, ये रवैये भी देखे, लेकिन पुलिस में तब्दीली जो की तू है उसी तरह के रवैये बरते जा रही। इसमें कहाँ पे कमी, कहाँ पे कोताही है कि जो इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके? देखिए जी, इसकी निशानदेही कुछ इस तरह से की जा सकती है कि जब तक पुलिस एहलकार और पुलिस अफसरान को सजा और जजा का खौफ और लालच ना हो जजा की, तो वो कभी भी अपने महकमे के एसओपी पर अमल दरामद नहीं करते हैं। और इसी तरह से हुआ कि पिछले कुछ अर्से से लाहौर पुलिस के जो एहलकार हैं, एसएचओज हैं, इनके ऊपर कोई भी अगर इल्जाम आता है, इंक्वायरी आती है तो इनको
جو ہے وہ سزا نہیں دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات اور ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ گو کے ڈی آئی جی آپریشن جو ہے بہت سے لوگوں کو سزائیں بھی دے چکے ہیں، ان کے خلاف مقدمات بھی درج کر چکے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ان کی تعیناتی جو ہے وہ دوبارہ ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے پولیس اہلکار، سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر جو ہے یہ ایک جی شکریہ مجاہد آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور آپ کو بتائیں T20 ورلڈ کپ پاکستان کا امریکہ کو جیت کے لیے 191 رنز کا ہدف۔ پاکستان نے مقررہ 20 اوور میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 190 سکور بنائے ہیں۔ 191 رنز کے ہدف کے تعاقب میں امریکہ کی بیٹنگ جاری ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے خلاف 3 وکٹوں کے نقصان پر 97 رنز بنا لی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں T20 ورلڈ کپ پاکستان کا امریکہ کو جیت کے لیے 191 رنز کا ہدف۔ پاکستان نے مقررہ 20 اوور میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 190 سکور بنائے ہیں۔ 191 رنز کے ہدف کے تعاقب میں امریکہ کی بیٹنگ جاری ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے خلاف 3 وکٹوں کے نقصان پر 97 رنز بنا لیے ہیں۔ اور پنجاب بھر کے سرکاری تعلیمی اداروں کے سینکڑوں اساتذہ مرد و خواتین اپنے مطالبات کے حق میں سول سیکریٹریٹ کے باہر دھرنا دے دیا۔ کنفرمیشن رول 17A کی بحالی تک اساتذہ کا دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ خواتین اساتذہ کے بھی بڑی تعداد دھرنے میں شریک۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد علی سے۔ جی علی بتائیے کہ کیا تفصیلات اس حوالے سے؟ جی پنجاب بھر کے اساتذہ جو سے ہیں انہوں نے آج لاہور کے سیکریٹریٹ کے باہر دوپہر سے دھرنا دے دیا ہے اور ان کے وہی مطالبہ ہے کہ انہیں جو حقوق ہیں اساتذہ کے وہ دیے جائیں اور جو لیو انکیشمنٹ رول 17 کی بحالی جو ان سے وہ چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو مراد ہیں اس میں جو اضافہ کیا جائے۔ بلال تو میں کہوں گا آپ کو منظر دکھائے گا اساتذہ بہت بڑی تعداد کے اندر پنجاب بھر کے جتنے بھی اضلاع ہیں جس میں گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 18 تک کے اساتذہ یہاں پہ شامل ہیں۔ جتنے بھی سرکاری تعلیمی اداروں کے ملازمین وہ تمام موجود ہیں۔ بہت بڑی تعداد کے اندر یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں۔ اور دھرنا جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دھرنا ابھی جاری رہے گا، دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا۔ بلال آپ کو اس سائڈ میں بھی دکھا دے گا، یہ مین سیکریٹریٹ کا گیٹ ہے پنجاب سیکریٹریٹ کا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ رول 17A کی بحالی کی جائے، کانٹریکٹ ملازمین کی جو فوری طور پہ مستقلی اور پینشن میں جو ترمیم کا جو خاتمہ ہے وہ فوری کیا جائے۔ جبکہ سول سیکریٹریٹ کے بعد دھرنے دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اساتذہ سال میں 2 بار دھرنا دیتے ہیں لیکن ان کے مطالبات جوں کے توں ہیں، نہ تو اس پہ کوئی پنجاب اسمبلی میں بات ہوئی ہے۔ صوبائی کابینہ کا متعدد بار ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ان کی اپروول دے گی تمام تر جتنے بھی مراد ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ان سے اساتذہ کو بار بار دھرنا دینے پر جو ان سے وہ لاہور پہنچتے ہیں۔ ابھی پہنچے ہیں آج اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے تب تک یہ دھرنا اسی طرح جاری رہے گا۔ جی شکریہ علی۔ چونگ پولیس کی کارروائی، 9 سربازوں کے گروہ کا سرگنا گرفتار، ہتھیائے گئے بکرے بھی برآمد کر لیے گئے۔ ملزمہ ناصر عرف ناصری کے 2 ساتھی فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، چونگ پولیس کی کارروائی، 9 سربازوں کے گروہ کا سرگنا گرفتار، ہتھیائے گئے بکرے بھی برآمد کر لیے گئے۔ ملزم ناصر عرف ناصری کے 2 ساتھی فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کا کہنا ہے پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں بہترین صنعتی انفراسٹرکچر موجود ہے۔ یہاں سرمایہ کاری پر 10 سال تک انکم ٹیکس کی چھوٹ اور 1 مرتبہ ڈیوٹی فری مشینری درآمد کی سہولت بھی دی جائے گی۔ صوبائی وزیر صنعت چودھری شافع حسین سے ہنگری کے سفیر مسٹر ڈولاٹا وارگا نے ملاقات کی۔ پیسک ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ہنگری کے سرمایہ کار بھی موجود تھے۔ پنجاب اور ہنگری کے مابین معاشی تعاون اور باہمی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ باہمی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے B2B کانفرنس کے انعقاد پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ شافع حسین نے کہا ہنگری کے سرمایہ کار پنجاب کے صنعتی مراکز میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان میں تعینات UAE کے سفیر کا دورہ لاہور چیمبر کانفرنس، صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل اور دیگر عہدیداروں سے ملاقات، باہمی تجارت کو دوگنا کرنے کا عزم۔ اماراتی سفیر نے کہا کہ UAE ایمبیسی لاہور چیمبر کی ویزا سفارشات کو ترجیح دے گی۔ عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے۔
پاکستان میں تعینات متحدہ عرب امارات کے سفیر کی لاہور چیمبر آف کامرس آمد سلیم محمد الزابی نے صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل، سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ اور نائب صدر خرم لودھی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی تجارتی کو دوگنا کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اماراتی سفیر سلیم محمد الزابی نے کہا کہ باہمی تجارت کو دوگنا کرنے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ ویزا مسائل پر لاہور چیمبر آف کامرس کی سفارشات کو ترجیح دی جائے گی۔ We are planning one of the steps for this visa process. Now we do the fingerprints in UAE visa centers. Again, one of the solutions is not to do that. It's been done by the government. So you go to any police station or and there are certain areas where, so there are certain steps where we are facilitating and easing the process of getting or applying for visa. صدر لاہور چیمبر آف کامرس فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ یو اے ای پاکستان میں ریئل اسٹیٹ، ٹیلی کمیونیکیشن اور دیگر سیکٹرز میں بڑا سرمایہ کار ہے۔ مشترکہ کاروباری حکمت عملی کے لیے لاہور چیمبر بہترین خدمات دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دونوں ممالک میں باہمی تجارت بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ The UAE has been a key investor in Pakistan, particularly in energy, infrastructure, ports, real estate and telecommunications. Pakistani business admire the UAE's business-friendly environment, modern infrastructure and visionary economic policies. At the same time, Pakistan offers attractive investment opportunities with a large consumer market, a young and skilled workforce and improving ease of doing business. ملاقات میں ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران وقاص اسلم، عامر میاں اور دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخت کی ڈور میں پھنسی چیل کو آزاد کرا دیا گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت سے پرندے کو آزاد کروایا۔ لاہور ہائی کورٹ کے بڑے درخت کی شاخ پر بسنت کی ڈور لٹک رہی تھی جس میں چیل پھنس گئی۔ وکلا نے ریسکیو اہلکاروں کو کال کی تو ریسکیو ٹیم فوری موقع پر پہنچی۔ ریسکیو ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ 15 منٹ کے اندر درخت میں اٹکی چیل کو آزاد کروا دیا۔ ہائی کورٹ کی پارکنگ میں وکلا کی گاڑیاں کھڑی ہونے سے ریسکیو اہلکاروں کی وین متعلقہ درخت کے پاس نہ پہنچ سکی، مگر ریسکیو اہلکاروں نے روایتی انداز میں آپریشن مکمل کیا اور چیل کو آزاد کروایا۔ شامل کریں گے بریک۔